بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ سیقول، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے، یعنی قبلہ کی تبدیلی۔ اصل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک حکم یہی رہا کہ آپ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، لیکن آپ کی چاہت، تمنا، آرزو یہ تھی کہ بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی چاہت کے باوجود بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے تھے اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے زبان سے کبھی بھی درخواست نہیں کی، نہ ہی اس قبلہ ہونے پر کوئی اعتراض کیا۔ لیکن اللہ جل شانہ تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، تو بہت واضح طور پر فرمایا کہ آپ کی چاہت تھی، تو ہم نے آپ کی چاہت کے مطابق اب قبلہ تبدیل کر دیا۔ چنانچہ نماز کے دوران ہی یہ حکم آیا، تو آج بھی مدینہ منورہ سے باہر وہ مسجد موجود ہے، مسجد قبلتین، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعات بیت المقدس کی طرف پڑھائیں، حکم آ گیا تو پھر آپ نے 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف پڑھائی۔ تو اس طرح وہاں مسجد میں دونوں طرف محراب بنا دی گئی ہیں اور اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس حکم کو بیان فرمانے کے بعد یہ بھی سمجھایا کہ اصل تو عبادت اللہ تعالی کی ہے، اور اللہ تعالی ہر طرف موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جو قبلہ متعین کیا گیا ہے، یہ تو صرف پوری امت کو متحد، متفق اور ایک رخ دینے کے لیے ہے۔ یعنی اصل میں عبادت خانہ کعبہ کی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی سمجھایا مسلمانوں کو کہ اس طرح کے مسائل کی بحث میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اصل چیز تو انسان کا کردار ہے، عمل ہے، نظریات ہیں۔ اس لیے اپنے عقائد اور اعمال اور اخلاق کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے انسانی زندگی کا نظام بیان فرمایا کہ بہرحال انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور اس آزمائش کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی تو اللہ تعالی گناہوں کی کچھ سزا دے کر آخرت میں انسان کو عذاب سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس بندے کو صرف تنبیہ کر کے اپنے قریب کرنے کے لیے اور اس کو برائی سے اور گناہوں سے بچانے کے لیے اس پر حالات بھیجتے ہیں۔ لیکن ہر حال میں مسلمان کو، مومنین کو، اللہ کے ماننے والوں کو چاہیے صبر کریں، نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ نماز اللہ سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صبر کریں، یعنی اللہ کے فیصلوں پر شکوہ نہ کریں، اور کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے شریعت نے منع کیا ہو۔ حلال طریقے سے حالات کو درست کرنے کی کوشش، یعنی اسباب بھی اختیار کریں، اور جو مسبب الاسباب ہے اس رب کی طرف رجوع اور رابطہ نماز کی صورت میں کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا کہ
صفا مروہ جو کہ خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں، یہاں زمانہ جاہلیت میں بت رکھ دیے گئے تھے۔ اب حکم یہ ملا کہ یہاں حج اور عمرہ کرنے والے سعی کریں، یعنی 7 چکر لگائیں۔ تو ان بتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کے ذہن میں اشکال آیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے چلنے کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرہ کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ تو چونکہ یہ چلنا، یہ دوڑنا، یہ پریشان پھرنا سب اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اس چلنے کو بھی عبادت بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ بندہ جب اللہ کے لیے چلتا ہے، محنت مشقت برداشت کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، تو اللہ کریم اس کی محنت اور قربانی سے بڑھ کر اس کو انعام سے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے عمل سے زیادہ اس کے قدردان ہیں۔ پھر یہاں آگے سمجھایا کہ مشرکین اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال بنا لیتے تھے، کسی کو حرام، تو اللہ تعالیٰ نے چند حرام چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر اور ہر ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو اس کو ذبح کرتے وقت، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو اصل حلال یا حرام کرنے کا اختیار یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، جو کہ ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک بڑی اہم بات یہ سمجھائی ہے کہ انسان مسلمان بعض دفعہ دین کے کسی ایک شعبے میں لگ کر اسی کو پورا دین سمجھنے لگتا ہے، اور دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کو اپنے سے کمتر حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اس طرح کی سوچ درست نہیں ہے۔ سارے ہی کام جو شریعت کے مطابق ہیں وہ نیکی اور عبادت ہیں، جس کو اللہ نے جس کی توفیق دی ہے وہ اس میں لگا بھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہے اور دوسروں کی قدر بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اسلام یہ عدل و انصاف کا دین ہے، لہذا قصاص کا نظام اس میں بنایا گیا ہے۔ امیر، غریب، کمزور، طاقتور، ہر ایک کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے ناحق دوسرے کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس میں تمہارا فائدہ، تمہاری حفاظت ہے، تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی تمہاری زندگی محفوظ ہو جائے گی اگر انصاف کے ساتھ اس قصاص کے نظام پر عمل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے احکام کا ذکر فرماتے ہوئے روزے کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور ان روزوں کا مقصد انسان کی زندگی میں تقوی لانا ہے، پرہیزگاری اور احتیاط۔ ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ ساتھ یہ سمجھایا کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو بعد میں بھی اس کے صحیح تندرست ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جس کی مقدار صدقہ فطر کی مقدار ہے، یعنی 2.25 کلو گندم آٹا یا اس کی قیمت۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا اور ازدواجی تعلق حلال ہے۔ ساتھ ہی سمجھایا کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہتے ہوئے میاں بیوی کا تعلق اور ملنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت سمجھائی کہ یہ جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے، شروع میں بہت باریک، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے
زندگی کا نظام اور شرعی احکام سمجھانے کے لیے مختلف تاریخیں بنائی ہیں۔ اس سے حج، زکوٰۃ، روزوں اور دیگر احکام کا علم انسان حاصل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دفاع کا انتظام کریں۔ اگر کفار مشرکین ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، تو یہ بھی ان سے انتقام لے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ترغیب دی ہے کہ اس کام کے لیے مال خرچ کرنا پڑے تو اس سے بخل نہ کریں، کہ یہ بخل کرنا خود اپنی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر فرماتے ہوئے سمجھایا کہ حج کے ایام مہینے مخصوص ہیں، ان دنوں میں حج کے مخصوص اعمال ادا کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی بھی سمجھایا کہ حج کے دنوں میں خرید و فروخت کرنا منع نہیں ہے، تجارت بھی جائز ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انسان دو طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو صرف دنیا ہی کو چاہتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے، اور دنیا میں بھی وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں بھلائی چاہتے ہیں، تو اللہ کریم کو یہ پسند ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے، بھلائی ہے، اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکام سمجھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ انسان مال تو خرچ کرتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کہاں خرچ کرتا ہے اور کس نیت سے خرچ کرتا ہے۔ تو خرچ کرنے کے جو مصارف ہیں ان میں فرمایا سب سے پہلے والدین کا حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، پھر اس کے بعد عام مسکین فقیر لوگوں کا حق ہے۔ اور ساتھ ہی بھی سمجھایا کہ جوا، شراب، ان میں بظاہر کچھ فائدہ نظر آتا بھی ہو، تب بھی ان میں نقصان ہی ہے، اور ان کا نقصان ان کے ظاہری فائدے سے بہت بڑا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کا ذکر فرمایا ہے، جس کی ابتدا نکاح سے ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایک مومن اور مشرک کا نکاح جائز نہیں ہے، مشرک مرد ہو یا مشرک عورت، اور دیکھنے میں یا ظاہری اسباب میں چاہے وہ کتنے ہی تمہیں پسند ہوں، لیکن ان کے مقابلے میں ایک غریب مومن عورت، سادہ مومن عورت یا سادہ غریب مومن مرد، وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کے جو ہر مہینے مخصوص ایام ناپاکی کے ہوتے ہیں، حیض، اس میں میاں بیوی کا ملنا، ازدواجی تعلق، وہ حرام اور منع ہے۔ ساتھ ہی سمجھایا کہ بعض لوگ بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، جس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اگر 4 مہینے تک اس قسم پر عمل کیا تو نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ پھر ساتھ ہی سمجھایا کہ بعض دفعہ بامر مجبوری طلاق دے دی جاتی ہے، نکاح کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ ایسی عورتیں 3 ماہواریاں، 3 حیض تک عدت گزاریں گی، اس کے بعد کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔ طلاق کی تعداد بیان فرمائی، زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، 1 اور 2 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کا، واپسی کا اختیار ہوتا ہے، لیکن جب 3 طلاقیں مکمل ہو جائیں تو پھر نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پہلے میاں بیوی تھے دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے، بلکہ دونوں نئی جگہ نیا رشتہ تلاش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا طلاق کی صورت میں اگر بچے بھی ہوں تو ان بچوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہ ہو، بلکہ دودھ پیتا بچہ ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی رہے، اور باپ اس بچے کا خرچہ ادا کرتا رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے۔ اس کے بعد جب عدت ختم ہو جائے تو بیوہ یا مطلقہ عورت کو اختیار ہے، وہ دوسری شادی، دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس لیے والدین یا معاشرے والے افراد اس میں رکاوٹ نہ بنے۔
عدت کے دوران، وفات کی عدت ہو یا طلاق کی، اس کے دوران نہ تو نکاح جائز ہے اور نہ ہی نکاح کا وعدہ جائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حق مہر جو طے کر لیا ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ ہاں، اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اور مہر متعین ہو تو آدھا مہر دینا لازم ہوتا ہے۔ اگر مہر متعین نہ ہو تو پھر کچھ نہ کچھ، کوئی کپڑا جوڑوں کا یا کچھ مال دے کر عورت کو رخصت کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے رشتہ قائم نہیں رکھ سکے تب بھی ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا یا ایک دوسرے پر ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے پھر بھی ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام اور طلاق نکاح کے مسائل بیان فرمانے کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ اصل میں یہ جہاد، اسلامی جہاد، معاشرے کے اندر امن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب معاشرے میں امن ہوگا تو پھر سارے مسائل پر، سارے شرعی احکام پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو کہ موت کے ڈر سے جہاد سے بھاگتے ہیں، اور دو واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا کہ جو طاعون یا کسی اور بیماری کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کے نکل گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ پہنچے وہاں اجتماعی طور پر ان پر موت مسلط فرما دی۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھایا ہے کہ اگر موت سے بچنا، جہاد سے بھاگنے میں موت سے حفاظت ہوتی تو یہ لوگ نہ مرتے۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کا بیان فرمایا ہے کہ جب ان پر ظلم بہت بڑھا تو خود انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کیا جائے تو ہم جہاد کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو امیر مقرر فرمایا، اور بہت چھوٹی سی جماعت ان کے ساتھ رہ گئی جو استقامت والے اور بات ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی جماعت کو جالوت جیسے بہادر آدمی، پہلوان اور بڑے لشکر والے جرنیل کے سامنے فتح عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس مسلمانوں کی فوج میں شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے فتح عطا فرمائی۔ بہرحال دوسرے پارے میں جو مضامین ہیں ان میں خاص طور پر دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک، خاندانی نظام، کہ اس میں نکاح سب سے اہم چیز ہے، اس لیے نکاح کرتے ہوئے اور اس سے پہلے پوری طرح ان معاملات کو دیکھ لیا جائے، ایمان اور اس کے بعد کردار۔ تو اس کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوگا وہ قائم رہے گا، اور جو عارضی چیزیں، دولت، حسن یا حسب نسب کی وجہ سے، ظاہری وجاہت کی وجہ سے رشتہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔